الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر ہفتے کے دوران اس کو مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو دیکھ نہیں سکے یا موجود نہیں تھے وہ بھی دیکھ سکیں، یا ٹائم زونز کی وجہ سے مختلف ممالک کے اندر وہ لوگ بھی دیکھ سکیں. This program of ours is live every Monday and Tuesday between 7 o'clock and 8 o'clock in the evening, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it can see it, and similarly those people in different countries with different time zones. And it's also saved, this program and all the previous ones are saved on YouTube for those who'd like to watch them again. اور یہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں، یہ والا بھی اور اس سے ماقبل بھی، تمام کے تمام یوٹیوب کے اوپر یہ سیو ہوتے ہیں تاکہ جس کو اگر دوبارہ اس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ سوسائٹی اور کمیونٹی کے اندر جو اہم اصول اللہ نے ذکر فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر، کہ ان کے اوپر عمل کرنے سے تمام کی تمام جو کمیونٹی ہے وہ اکٹھی رہتی ہے، ان کے آپس کے اندر اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، اور ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے سے کمیونٹی کے اندر آپس میں افتراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان میں سے چند اصول جو ذکر فرمائے سورۃ الحجرات کے اندر، قرآن کریم کے 26ویں پارے کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بد ظنی سے اپنی حفاظت کرو اور اس سے اجتناب کرو، دور رہو. ان بعد الظن اثم، یہ جو بعض بد ظنی ہوتی ہے یہ سخت گناہ ہوتا ہے. اور پچھلے سیشن کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی کے بارے میں بد ظنی کرنا یا اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا اس کے بارے میں کچھ چیزیں سن کر پھر یہ کہنا کہ اس شخص کے اندر فلاں فلاں برائی ہے یا فلاں فلاں کمی ہے یا فلاں فلاں کوتاہی ہے. When you begin to ill-judge people and begin to think bad about them, although you don't know much about them, you don't have any evidence against them,
or any of their wrongdoings, you don't have any evidence and you don't know about it personally, you've just heard it from somebody mentioned it and you've passed it on. تو یہ جو بدظنی ہے تو قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اور پوری تفصیل سے پچھلے سیشن کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اور پھر اس کے اندر نقصانات کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ جیسے برف گرم موسم کے اندر پگھلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے جو اعمال ہیں، اچھے اعمال، وہ پگھلتے رہتے ہیں اور اس شخص کو جاتے رہتے ہیں. اور دوسرا نقصان میں نے عرض کیا تھا اس کا یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر ایک قسم کا بوجھ آ جاتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ نے برا سوچا، برا اس کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر ایک بری شکل آئی ہے، دوسرے شخص کے بارے میں، تیسرے شخص کے بارے میں، اور پھر ایک قسم کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے جب بھی کوئی شخص آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے، اس کے بارے میں غلط باتیں سوچیں گے کہ اگر فلاں شخص بھی برا ہے، فلاں شخص کے اندر بھی کمی ہے، فلاں شخص بھی گناہ گار ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ہوگی. بات یہ ہے کہ شاید مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہوگی صحیح. تو وہ ذہنیت بن جاتی ہے انسان کی، اور جب ذہنیت بن جاتی ہے تو ہر چیز کو، ہر شخص کو پھر وہ برائی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے بجائے اچھائی کی نیت سے. Everybody is innocent until proven guilty. That's the rule and principle of the courts. کہ ہر شخص وہ معصوم، یعنی وہ پاک ہے گناہوں سے جب تک کہ آپ اس کے اوپر گناہ یا غلط کام یا حرام کام اس کے اوپر آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. ثبوت آ جائے پھر وہ الگ بات ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا قاعدہ، سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم برا نہ سوچیں، کسی کو موقع ہی نہ دیں. اور جو شخص آپ کے پاس برائی کوئی لے کر آئے تو من نقل الیک فقد نقل عنک، جو شخص آپ کے پاس خبریں دوسروں کی لاتا ہے وہ شخص آپ کی خبریں بھی دوسروں تک لے جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے، تو یہ شخص میرے بارے میں کیا بات چیت کرے گا. لیکن فرمایا جیسے اس نے دوسروں کے بارے میں آپ کے سامنے کمزوریاں بیان کی ہیں، آپ کی اگر کمزوری ہو یا نہ ہو، یہ شخص دوسروں کے سامنے جا کر جیسے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح یا کوشش کر رہی ہے، اسی طریقے سے وہ دوسروں کے سامنے جا کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کی کمزوریاں اگر ہیں تو بتلائیں گے، نہیں ہیں تو وہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. تو آج اس کے بعد والا جو دوسرا قاعدہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر کیا ہے کہ جس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور جس سے ہمیں دور رہنا ہے، ایسے کرتے ہیں. اس کی طرف جانے سے پہلے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں اور پھر اس موضوع کے اوپر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good evening, respected scholar. الحمد للہ. وعلیکم Firstly, السلام. I'd like to pay my condolences to the family of Sabine and Nisha, the teacher that was murdered a few days ago. And this is exactly, I don't know, I didn't watch you yesterday, but you say you're innocent and proven guilty. I saw a documentary last night on TV, year 2002. A 22-year-old male was convicted of murdering his girlfriend in Milton Keynes, 2002. The police made him guilty and he had to prove his innocence. And also, because his girlfriend went missing, him and his friend went looking for her. They charged his friend as well with trying to pervert the course of justice because they were looking in the van. Now, the BBC Rough Justice program took the case on board after 7 years when the boy was in prison, and they got forensic scientists to prove
that he was innocent. He had completely nothing to do with it. And in the end, they found a Muslim taxi driver had done it because they found a hair on the murder weapon. I mean, Right. this is what I'm trying to. The point of this story is, youngsters listening out there, refrain from your lusts, refrain from your desires. We are living in a Muslim country. Try to go to the mosque. Try to learn something and read your salah. True, true. Uh, a good point that you make, that sometimes justice isn't seen on the first level and people make mistakes. I don't know which documentary you're talking about and I don't know about the case, but generally what I will say is that the justice system in this country, it's quite detailed and it's very strong, and especially in very high profile cases there's always a jury and it goes through rigorous investigation, and the judges. The point I'm saying is the police sometimes already put it into their head that this person is guilty without any evidence at all, and then they try to make up evidence on people just to clear the case. Gee. I can't comment on that, but you'll have to remember there's always two sides of the story. What is But, that? but gee, Jazakallah khair for that. But Thank you. you're right. There's always two sides of the story. And when you say the police generally are doing a very good job. And if there's some rogue officers, or you'll always get some bad apples in every organization, regardless of which organization you go into, whether you go into the police, whether you go into the teachers, whether you go into the lawyers, in doctors, in paramedics, in the army, in the politicians, in any field, in the taxi drivers, in the restaurants, in the takeaways. I can name all them hundreds of jobs. You'll always find that whichever profession you are in or you are looking into, there will always be some bad apples who spoil it for the whole of the profession. And generally the professions are very honourable, and the police, especially in this country, let me tell you, Tika Khan Sahab and the rest of the people, I'll go back onto my the topic that I was talking about. The police in this country generally are very fair. I'm going to tell you that because I have a lot of police officer friends on the streets as well as in authority, in managerial positions, and sometimes they have to make very difficult decisions on the spot. They have a lot of sabr and patience, because recently I've seen so many youngsters, they've got their mobile phones and they are provoking the police officer, and they are saying all sorts of things to provoke this officer. And you have to remember, these officers, the police officers, they are human beings just like you and I, in the sense, they are like us in the sense that they have a heart, they have feelings, they have emotions, and when there's somebody in front of them provoking them on purpose, stoking them, trying to make them angry, they do get angry sometimes because they are human beings. Of course, I understand they have lots of training, and I understand that they are supposed to be taking everything professionally, but after all, they are human beings and they sometimes make mistakes. But on general, police officers in this country especially are very honourable. They're very professional, they're well trained, they have their own procedures, they go according to the law, they will know the law, or they should know the law, etc. So if there's mistakes made at certain times, we'll say those are odd occasions. So we can't generally tarnish the whole of the police force or all the officers with the same brush. You will always in any organization have one or two people that are breaking the law or going against the law or being perverting the law, etc. So anyway, coming back to this, that yes, the rule should be and is that a person is innocent until they are proven guilty. And that's why we have these courts that are very independent. And that's why even if it was a police officer that had brought a case against somebody,
then they must present it in front of the judge, and the judge is very neutral, is absolutely neutral, unbiased, and listens to the evidence and follows where the evidence takes them. And then, especially if it's a murder case, then in those cases you have a whole jury sitting down, and it's not just what the judge says, it's what the whole jury decides. And I have come across situations where the judge is not satisfied, but because the jury has said it, that's the 12 people, and that's how it goes along. So you'll notice the courts in this country are very, very fair, regardless of what your background is, regardless of what your language is. And then you mentioned about the DNA, and they found a hair. Well, forensics and science in this day and age is very, very detailed, and sometimes your one hair can tell you a lot about it. And sometimes it's just because of a person's hair or their saliva or a part of their clothing that were left over, a criminal has been caught. And that's very good policing and very good investigation work. So the first thing that we should make dua that Allah subhanahu wa ta'ala keep us all away from crime, and those who are involved in any kind of crime, may Allah subhanahu wa ta'ala give them the understanding and keep them all away from crime. Those criminals who actually commit the crime, most of them at that moment, they don't know that, they don't think of it as a crime, most of them. They just go ahead and do it, and they think, we're not doing such a severe thing, or we're not going to get caught. But let me tell you, in this country, because of the systems here in England, because of the systems and because of the investigations, because of the professionalism, because of the amount they've been trained, not many people, not many criminals get away with it. You will always have a few criminals who've got away with it, or certain people who will be caught in the wrong, or someone who's had unfair justice done to them. Poor things, they've been caught with the wrong, just like the example that you gave. I don't know the example that you're talking about, and I can't remember ever reading about it. It will be there. I'm not saying it isn't. But generally, the police, we must trust them, and they do a fantastic job. And that's why if you ever see police officers or any other professions, whether they're teachers, the nurses, the doctors, all these other professionals, do appreciate the job they're doing. They're under difficult circumstances. They're fire officers, the ambulance workers, all professions. I don't want to be going through all the different ones, but whenever you come to these sort of tough professions people have put themselves forward to, do give them some appreciation, and do tell them that you're doing a fantastic job. Keep up the job. Keep up the fantastic work that you're doing. But coming back to, वापस आ रहा हूँ अपनी असल मौजू के ऊपर, और वो ये है, and that's why I would tell you that sometimes these ill thoughts and these things that I am mentioning, sometimes it's these things that actually lead a person to criminality. बाज़ औक़ात ये जो उसूल में अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी के बारे में बदज़नी करना, कि उसके बारे में आपने बुरा ख्याल किया है, किसी और को भी बतला दिया है, किसी और को, एक वक़्त आता है कि लोग उसके बारे में इतना बुरा सोचते हैं कि उस बेचारे ने इतना बुरा काम नहीं किया है, लेकिन आपके जहन के अंदर उसके बारे में इतनी बुराई है कि एक किस्म की नफ़रत होना शुरू हो जाती है उस शख्स से, एक शख्स से नफ़रत होने शुरू हो जाती है, हालांकि वो अपनी ज़ात के अंदर, अपनी सिफ़ात के अंदर हो सकते हैं अच्छा हो, आपसे इतनी बातचीत न करता हो या न करती हो, लेकिन आपकी इस बुरी सोच की वजह से बाज़ औक़ात उसके दोस्त उससे छूट जाते हैं, लोग जो उसके ऊपर भरोसा करते थे उन्होंने भरोसा करना छोड़ दिया, लोग उसके साथ जो वक़्त गुजारते थे अब वक़्त गुजारना उन्होंने छोड़ दिया, लोग उसको हदिया देते थे, खाना खिलाते थे, उसके साथ अपना दोस्ती वगैरह करते, अब उन्होंने ये छोड़ दिया। क्यों? आपके उसके बारे में बुरी जहनीत की वजह से, और लोगों को बतलाते हुए कि उसकी बुरी जहनीत है। तो खैर मौजू तो अगले वाला जो कायदा था, लेकिन बात इधर निकल गई। ऐसे करते हैं, ब्रेक का वक़्त है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपकी जो कॉल्स बाकी रह गई हैं वो कॉल्स भी ले लेंगे। आपने जो बाकी साथियों के साथ शेयर करना है आप वो भी शेयर कर सकते हैं, मसले मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो बहुत अहम एक कायदा है उसकी तरफ भी, अगला जो है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाएंगे।
फिलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं।